لبیک کو سیاسی دھارے میں آنا چاہیے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد یہ الفاظ کس کے تھے؟ یہ خواہش کس کی تھی؟ السلام علیکم، انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال اپنے اس ویلاگ میں یہ بتاؤں گا کہ یہ خواہش کس کی تھی اور کس نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ لبیک سیاسی دھارے میں آئے اور اپنا کردار سیاسی جماعت کے طور پر ادا کرے، اور کن کے ساتھ ملاقات میں یہ بات کہی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ایک خبر سامنے آئی ہے، لیکن اس کو پاکستان کی کسی بڑی میڈیا آؤٹ لیٹ نے تو کنفرم نہیں کیا، ایک ویب سائٹ نے کنفرم کیا ہے، اور وہ ہے علامہ خادم حسین رضوی کے دربار کے حوالے سے کہ نومبر میں کیا ہونے جا رہا ہے، پنجاب پولیس کیا غور کر رہی ہے، کیا تجویز ہے۔ میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ ایک اور خبر ہے اور وہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، جس نے امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ پوری دنیا کے میڈیا کا اور خاص طور پر سوشل میڈیا کا یہ خبر موضوع بنی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف تقریباً 70 لاکھ کے قریب، جی ہاں 70 لاکھ کے قریب افراد باہر نکلے ہیں، اور جن مقامات پر باہر نکلے ہیں ان کی تعداد 2700 بتائی جا رہی ہے۔ اس خبر کی ڈیٹیل جو مختلف میڈیا آرگنائزیشن کی جانب سے دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی تاریخ کا یہ سب سے بڑا احتجاج ہے۔ غیر ملکی خبرساں اداروں کی رپورٹ کے مطابق نیو یارک اور واشنگٹن سے لے کر مشیگن کے چھوٹے شہروں تک ملک بھر میں 2700 سے زائد احتجاجی دائرے منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے، اور منتظمین کا کہنا تھا کہ انہیں لاکھوں افراد کی شرکت کی توقع تھی، جو امریکی تاریخ کی سب سے بڑے عوامی احتجاج میں سے ایک ہے۔ یہ بڑی عوامی تحریک جون میں ہونے والی اسی طرح کے مظاہروں کے بعد دوسری بار سامنے آئی۔ یہ تحریک ان پالیسیوں کے خلاف ہے جنہیں ناقدین ملک کو عامیت کی طرف دھکیلنے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ یہی جمہوریت کی اصل شکل ہے۔ واشنگٹن کے نیشنل مال کے قریب ہزاروں مظاہرین نعرے لگا رہے تھے، بہت سے لوگ امریکی پرچم اٹھائے ہوئے تھے، جبکہ دیگر ہے ہو ڈونلڈ ٹرمپ ہز ٹو گو، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ از ٹو گو، ڈونلڈ ٹرمپ کو جانا چاہیے کہ نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرین اس بات پر برہم تھے کہ ریپبلکن ارب پتی صدر کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد ملک میں سخت گیر اقدامات بڑھ گئے ہیں۔ ان کے خدشات میں میڈیا پر حملے، سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات اور امیگریشن پر وسیع کریک ڈاؤن شامل ہیں، جس کے تحت نیشنل گارڈ کے دستے لاس اینجلس، واشنگٹن اور دیگر شہروں میں تعینات کر دیے گئے۔ یہ ٹرمپ کے خلاف جی ایک احتجاج ہو رہا ہے، خود امریکہ کے اندر اس کی پالیسیوں کے خلاف، اور اسے عامیت سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد جو الفاظ تھے کہ وہ چاہتے ہیں یا ان کی خواہش ہے کہ لبیک سیاسی دھارے میں آئے، وہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، آگے چل کر بتاتا ہوں کس نے یہ بات کہی تھی۔ اب آتے ہیں علامہ خادم حسین رضوی کے دربار کے حوالے سے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کی خادم رضوی مرحوم کا جسد خاکی لاہور سے باہر منتقل کرنے کی درخواست۔ پولیس نے علامہ خادم رضوی مرحوم کا جسد خاکی لاہور سے منتقل کرنے کی درخواست کر دی۔ پنجاب حکومت نے بھی اس حوالے سے سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ امکان ہے کہ جلد اس منصوبے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کے ذرائع نے ڈیلی میل اردو کو بتایا۔ اب جو میں نے بات کی ہے نا، ڈیلی میل اردو نام کم سنا ہے، اور اس طرح کی کوئی بہت بڑی میڈیا آؤٹ لیٹ بھی نہیں ہے یا کسی میڈیا آرگنائزیشن کی ویب سائٹ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے مطابق، یعنی حکومت پنجاب کے ذرائع کے مطابق، یہ ڈیلی میل جو ہے اردو رپورٹ کر رہا ہے کہ ملتان روڈ لاہور مسجد رحمت للعالمین کا احاطے میں علامہ خادم حسین رضوی کا مزار شریف ہے، جہاں ہر سال نومبر میں 3 روزہ عرس کی تقریبات بھی ادا کی جاتی ہیں، جس سے ٹریفک سمیت دیگر مسائل بھی رونما ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے پولیس نے حکومت پنجاب سے درخواست کی ہے کہ ان کے جسد خاکی کو راجن پور یا اٹک میں منتقل کر دیا جائے۔ اٹک ان کا آبائی گاؤں ہے جی، جس کے بعد حکومت نے اس حوالے سے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے جو اس منصوبے پر انتہائی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ کبھی امکان ہے کہ آنے والے عرس جو 19 نومبر کو منایا جاتا ہے سے قبل خادم رضوی مرحوم کے جسد خاکی کو لاہور سے باہر منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ ڈیلی میل اردو کی خبر ہے، اور جو اس کے ذرائع ہیں وہ حکومت پنجاب کے ذرائع ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے حکومت پنجاب سے باضابطہ درخواست کر دی ہے، کیونکہ نومبر کے مہینے میں 3 روزہ عرس کی تقریبات
منائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کے شدید مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے حکومت کو یہ تجویز کیا ہے کہ ان کا دربار اٹک یا راجن پور میں منتقل کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے حکومت پنجاب سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ یہ ابھی زیر بحث ہی ہے، ایک تجویز ہے، میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن تجویز ضرور ہے اور تجاویز آتی رہتی ہیں، لیکن جب ان کے درمیان مذاکرات ہوں گے اور اس کے بعد عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں، یہ ابھی میرے خیال میں ایک پورا مہینہ باقی ہے ان کے اس کی تقریبات کا آغاز ہونے میں۔ اور دوسری جانب ہے جو لبیکی مجلس شورا کے اعلیٰ عہدیداران ہیں، خود حافظ سعد رضوی ہیں، انس رضوی ہیں، ان کا ابھی تک یوں منظر عام پر نہ آنا بھی شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں بتایا جا رہا ہے۔ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجلس شورا کے اراکین ہیں جو منظر سے غائب ہیں، وہ بھی ریاستی اداروں کی تحویل میں ہے اور ان سے کوئی ویڈیو پیغام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ محض ابھی تک سوشل میڈیا کی اطلاعات ہیں، اس سے آگے کی کوئی خبر نہیں ہے فی الحال۔ لیکن علامہ خادم حسین رضوی کا جہاں تک عرس کی بات ہے تو ہو سکتا ہے پھر یہ معاملہ تھوڑا سا آگے چلا جائے، کیونکہ علامہ خادم حسین رضوی کا پہلا عرس ہی تھا، اس کی تقریبات ہی تھی کہ جس میں سعد حسین رضوی نے اعلان کیا تھا وہ فرانس والا معاملہ، لیکن اس سے پہلے ہی ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی 2021 میں۔ تو اپریل کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی، جو ایک ریٹن معاہدہ اس وقت حکومت پاکستان کے ساتھ ہوا تھا اور تب عمران خان کی حکومت تھی، لیکن بعد میں اکتوبر 2021 اب یہ اولیاء مقبول جان صاحب دیگر پھر بار بار اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ مختلف دھرنوں کی بات کو مکس کر کے جو ہے وہ آگے سوشل میڈیا پر پھیلا رہے ہیں، کوئی بھی ایکوریٹ بات نہیں بتا رہا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے اور ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ایک ویڈیو کی ہوئی ہے، ویل چیئر والے بابا جی، وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ اب آتے ہیں اس خبر پر یا اس بات پر کہ کس نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لبیک سیاسی دھارے میں آئے، تو یہ کسی اور نے نہیں کہا تھا بلکہ اپنے وقت کے آرمی چیف یعنی سپہ سالار، جنہوں نے 6 سالہ مدت اپنی پوری کی بطور آرمی چیف، 3 سال کی انہیں ایکسٹینشن دی گئی، میری مراد ہے جنرل قمر جاوید باجوہ سے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، علامہ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد جو رمضان آیا تھا اس کا مہینہ تھا، اور اس دوران جنرل باجوہ نے صحافیوں کو افطار پارٹی پہ بلایا تھا اور ان کے ساتھ ڈسکشن کی تھی، اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ڈسکشن ہے یا جو ان کی ملاقات ہے یہ 7 گھنٹے تک چلتی رہی، مختلف موضوعات پر باتیں ہوئیں، انڈیا کے ریلیٹڈ بھی باتیں ہوئیں، بعض خبریں باہر بھی آئیں۔ تو اس وقت صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے قمر جاوید باجوہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لبیک سیاسی دھارے میں آ جائے اور سیاسی طور پر اپنا کردار ادا کرے۔ یہ اس وقت جنرل باجوہ نے صحافیوں سے جو طویل ملاقات کی تھی، 7 گھنٹے تک یہ ملاقات رہی تھی، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ سحری تک یہ ملاقات جاری رہی تھی، اور جو موضوعات ڈسکس ہوئے تھے اس میں لبیک کا بھی موضوع تھا۔ تو اس حوالے سے جنرل قمر جاوید باجوہ نے بات کی تھی سیاسی دھارے میں لانے کی لبیک کو، اور لبیک کے حوالے سے ایک پازیٹیو کمنٹ دیے تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا احتجاج ہوئے، پروٹیسٹ ہوئے، پھر سعد رضوی کی رہائی والا معاملہ آیا، خندقیں کھودی گئیں، تو پھر رات گئے مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، کریم ڈیڈی ہوں یا وسلانی ٹرسٹ والے ہوں، وہ بھی جنرل باجوہ سے ملنے گئے تھے، وہاں پر سعد رضوی کو بھی بلایا گیا تھا۔ لیکن ایک اور بات ہے کہ ہم نے ایک پریس کانفرنس میں مفتی منیب الرحمان جس میں سعد رضوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حویلیاں والا واقعہ کے پی کے میں ہوا تھا اور سیدھی فائرنگ ہوئی تھی ان کے کنٹینر پر بھی، اور حافظ سعد رضوی اس میں بچ گئے تھے، ان کی جان بچ گئی تھی۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب پھر متحرک ہوئے تھے، اور پھر سبزہ زار کے پاس جو ان کا دفتر ہے وہاں پر انتہائی اہم پریس کانفرنس ہوئی تھی، تو حافظ سعد رضوی اس پریس کانفرنس میں کم بولے تھے، لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب اس میں زیادہ بولے، اور پھر مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ معاملہ کول ڈاؤن کروایا تھا۔ تو یہ ماضی کے جو واقعات ہیں ان کو ساتھ ملائیں ڈاٹس، میں ہمیشہ یہ ذکر کرتا ہوں، تو آنے والے دنوں کی پکچر کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کل ورکنگ ڈے صبح شروع ہو رہا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ کوئی بڑی بریک تھرو ہو سکتی ہے، کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے۔ بہرحال فی الحال اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔